من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ٹیچر محمد طیب جمال۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان 8 کلاس۔ اس مطالعہ پاکستان کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مشتمل ہے پاکستان کی نظریاتی اساس معنی بنیاد۔ دوسرا حصہ مشتمل ہے قیام پاکستان، اور تیسرا حصہ عرض پاکستان، اور چوتھا حصہ تاریخ پاکستان۔ پہلے حصے میں پاکستان کی نظریاتی اساس، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان بننے کے محرکات کیا تھے، یعنی کون سے وہ اسباب تھے جن کے تحت ہم مجبور ہوئے کہ ہم پاکستان حاصل کرنا چاہیے، ایک آزاد ملک۔ دوسرا قیام پاکستان جو دوسرا باب ہے، تو اس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ ان محرکات کے بعد جو ہم نے تحریکیں چلائی، جو ہم نے اس کے لیے جو پروسیس سے وہ بتائے جائیں گے دوسرے باب کے اندر، قیام پاکستان کے اندر، کہ پاکستان بننے کے اندر کیا کیا مشکلات وغیرہ پیش آئیں۔ تیسرا، جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد عرض پاکستان، یعنی پاکستان کے محل وقوع کتنا ہے، دیروا اس کے کیا ہیں، اور اسی طرح سے اس کے پہاڑ، دریا، صحرا وغیرہ، ان کے متعلق گفتگو ہوگی اس باب میں۔ چوتھا باب ہے تاریخ پاکستان کا۔ تاریخ پاکستان میں یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کے جو حالات پاکستان کے اوپر رونما ہوئے ان کے متعلق ڈیفینیشن کی جائے گی۔ یہ پہلا باب ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نظریاتی ریاست پاکستان کو کہا جاتا ہے، نظریہ کیا چیز ہے؟ نظریے کا لفظی معنی ہوتا ہے سوچ، فکر، اور نظریہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ 3 چیزوں کو کام میں لے کر آتا ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تجربات۔ جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو اس کو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا چاہیے۔ کسی بھی انسان کا مقصد وہ بنا دیتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ 3 چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، اس مقصد کے لیے عقل کو استعمال کرے گا کہ میں نے کن مراحل سے گزر کر اس ڈگری تک پہنچوں گا، اس مقصد تک پہنچوں گا۔ دوسرا، وہ ان علوم کے ماہر شخصیات کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ اس کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے۔ تیسرا، جن لوگوں نے ان چیزوں پر تجربے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو خود بخود اس کا مقصد، یعنی ڈاکٹر بننا، وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نظریے کا مفہوم۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی ایک انسان کے حد تک بات۔ اسی طریقے سے ایک قوم ہے، پوری کی پوری قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بھی وہ یہی 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس قوم کے اندر جو علوم والے ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا، اس قوم کے اندر جو عقلاء ہوتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، اس قوم کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر نیچے کا طبقہ جو ہے وہ اس پر محنت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور اس طریقے سے پھر ان کو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نظریے کا مفہوم۔ اب نظریے کے مفہوم کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا تھا۔ تو نظریہ پاکستان کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا ایک مقصد تھا آزادی سے پہلے، 1947 سے پہلے، جب یہ بر صغیر پاک و ہند ایک تھا، ہندو اور مسلمان یہاں پر بس رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کو بڑی مشکلات تھیں۔ ہم اپنی عبادات کھل کر نہیں کر سکتے تھے، ہم دیگر اپنے کام کوئی بھی، ہمیں ہر لحاظ سے ڈیگریڈ کیا جاتا تھا، ہر طور پر ہم جو ہے گرے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے معاشرے کے اندر۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے سوچا، ایک اجتماعی سوچ بنائی کہ ہم اپنا ایک آزاد ملک
اپنا ایک آزاد وطن حاصل کرتے ہیں، اس وطن میں ہم اپنی آزادانہ زندگی اپنے دین کے مطابق بسر کر سکیں گے۔ یہ ایک سوچ تھی، یہ ایک مقصد تھا کہ ہم نے ایک آزاد ریاست حاصل کرنا ہے۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کی اجتماعی سوچ ہے، اور وہ اجتماعی سوچ یہ تھی کہ ہمارا اور ہندوؤں کا بالکل ایکا ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، یہ سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہماری عبادت گاہوں کے طریقے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے رہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، اور یہی وہ بیس بنی نظریہ پاکستان کی، اور یہ مقصد اور اس کے پیچھے جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نظریہ پاکستان۔